نماز سے غفلت کے نتائج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نماز سے غفلت انسان کو روحانی زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے لیکچر میں آپ کو تحصیلدار ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلہ میں سلیبس، متوقع سوالات کے علاوہ تیاری کا مکمل طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں نائب تحصیلدار ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلہ میں سابقہ 4 پیپرز انگلش، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان و جموں و کشمیر پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں پیپر کی جانب۔ ہمارے پاس پیپر آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام 4 جولائی 2011 کو ہونے والا انگلش کا پیپر ہے، جس کا پہلا کویسچن ہے کہ کویسچن نمبر 1 is write an essay of at least 400 words on any one of the following topics. Number 1 is violation of human rights in Pakistan. Number 2, the age of science and technology. Number 3, the man in judge of his own merits. Number 4 is Pakistan in 2025. Number 5 is optimism. تو نیکسٹ کویسچن کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو انگلش کے مضمون لکھنے کے سلسلہ میں ایسی مہارتیں بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ مضمون لکھنے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انگلش میں مضمون لکھنے کے لیے 10 ایسی مہارتیں آپ کو بتائی جائیں گی جن پر عمل کر کے آپ بہتر طریقے سے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ووکیبلری، یعنی الفاظ کا ذخیرہ۔ بہتر الفاظ کا استعمال مضمون کو مؤثر بناتا ہے۔ نئے الفاظ سیکھیں، ان کے درست سیاق و سباق میں استعمال کی پریکٹس کرتے رہا کریں۔ نمبر 2 از گرامر اینڈ سینٹینس اسٹرکچر، یعنی گرامر اور جملوں کی ساخت کو بہتر بنانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ درست گرامر مضمون کی بنیاد ہے۔ مختصر اور واضح جملے لکھیں، پیچیدہ جملے بھی استعمال نہ کریں۔ اگر پیچیدہ جملے استعمال کرنے بھی ہوں تو گرامر کی درستگی کے ساتھ ان کو استعمال کریں۔ نمبر 3 ٹاپک انڈرسٹینڈنگ، یعنی موضوع کی سمجھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مضمون یا ایسے جو آپ لکھ رہے ہیں، اس کے میں جو لکھنا ہے اس کی آپ کو مکمل سمجھ ہونی چاہیے۔ موضوع کو پوری طرح سمجھیں۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا لکھنا ہے اور کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ نمبر 4 از پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن، یعنی مضمون نویسی میں منصوبہ بندی اور تنظیم کی جائے۔ اچھی ساخت والا مضمون عام طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 انٹروڈکشن، یعنی موضوع کا ابتدائیہ۔ نمبر 2 باڈی پیراگراف، یہ باڈی پیراگراف اصل پیراگراف ہوتا ہے جس میں دلالیں، مثالیں اور وضاحت پیش کریں۔ نمبر 3 کنکلوژن، یعنی اختتامیہ خلاصہ اور اس کا نتیجہ بیان کریں۔ نمبر 5 تھیسس اسٹیٹمنٹ، یعنی بنیادی دعویٰ یا مرکزی خیال۔ تعارف میں ایک واضح مرکزی خیال بیان کریں۔ پوری تحریر اسی مرکزی خیال کو ثابت کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 6 ربط اور تسلسل، پیراگراف آپس میں جڑے ہوئے ہوں جن میں مور ایور، خو ایور، دیر فور جیسے لنکنگ ورڈز استعمال کریں۔ نمبر 7 از کریٹیکل تھنکنگ، یعنی مضمون میں تنقیدی سوچ بیان کریں۔ صرف معلومات نہ دیں بلکہ تجزیہ کریں، دلائل لائیں، مختلف نقطہ نظر بیان کریں اور اپنا موقف واضح کریں۔ نمبر 8 ایگزامپلز اینڈ ایویڈنس، یعنی مثالیں اور شواہد پیش کریں۔ دلائل کو مضبوط بنانے کے لیے مثال دیں۔ حوالہ جات یا حقیقت پر مبنی معلومات بھی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 9 کلیئرٹی اینڈ پریسیشن، یعنی وضاحت اور جامعیت پیش کریں۔ بے جا طوالت سے پرہیز کریں، بات کو واضح اور جامع انداز میں پیش کریں۔ نمبر 10 پر پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ، یعنی درست اور جانچ پڑتال ضروری ہے۔ آخری مسودہ لکھنے کے بعد غلطیوں کو چیک کریں، الفاظ کی بہتری، جملوں کا بخاؤ اور درست گرامر کی تصدیق کریں۔ اسلامیات کے پیپر کا سوال نمبر 1 ہے دین اسلام کا اولین ستون اور سب سے اہم نماز ہے، سحر اصل بحث کیجئے۔ تو نماز کے بارے میں مختصر سا آپ کو بتایا جائے گا جو آپ ذہن نشین کر لیں۔ دین اسلام میں نماز کو مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نماز دین اسلام کا پہلا عملی ستون ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ اور بندے اور اس کے رب کے درمیان مضبوط ترین تعلق کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ قرآن و سنت میں نماز کی فرضیت، اس کی پابندی اور اس کے فوائد پر بے شمار تاکید ملتی ہے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز کی فرضیت کا ثبوت قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی نہیں بلکہ نماز واحد عبادت ہے جو معراج کی شب براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، بعد ازاں رحمت الہی سے 5 نمازیں مقرر ہوئیں، مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ یہ واقعہ
واقعہ نماز کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ نمبر 2، نماز کی اہمیت۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم رکھتا ہے وہ دین کو قائم رکھتا ہے، جو اسے ڈھاتا ہے وہ دین کو ڈھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دیگر اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ حقیقت نماز کو دیگر عبادات پر فوقیت دیتی ہے۔ نماز کے فوائد کے بارے میں بیان کریں تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ایک روحانی فائدہ بھی ہے، یعنی نماز دل کا سکون، روح کی طہارت اور ذہنی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں نماز صبر اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت میں نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے اخلاقی و سماجی اثرات۔ نماز پابندی، نظم و ضبط اور وقت مقرر کی قدر سکھاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے مساوات، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو اسلامی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز سے غفلت کے نتائج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نماز سے غفلت انسان کو روحانی زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو ضائع کرنے والوں کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ ایمان کے لیے شدید خطرہ ہے، یعنی نماز دین اسلام کا اولین ستون، مومن کی پہچان اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کی فرضیت اور اہمیت پر مسلمان پر واضح ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی پابندی کریں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو نور نماز سے منور کریں۔ یہی دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کا یقینی حل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مناسک کے حج کون کون سے ہیں، نیز ان کے بارے میں معلومات کس موقع پر حاصل کی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم مناسک کے حج کی تعریف، اقسام اور ان کی ادائیگی کے مواقع کے بارے میں جانتے ہیں۔ مناسک کے حج سے مراد وہ مخصوص عبادات اور اعمال ہیں جو حاجی حج کے دوران مقررہ وقت اور مقام پر ادا کرتا ہے۔ یہ مناسک قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان کی ادائیگی حج کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مناسک کے حج اور ان کے مواقع، سب سے پہلا مناسک ہے احرام باندھنا۔ حج کی نیت کے ساتھ مخصوص لباس پہن کر بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ وقوف عرفہ کیا ہے؟ میدان عرفات میں ٹھہرنا اور دعا کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنے اور دعا کرنے کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہی حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ مزدلفہ میں قیام کیا ہے؟ عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ یہ رات کب گزاری جاتی ہے؟ یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ اس میں عمل یہ کیا جاتا ہے کہ مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے اور کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ نمبر 4 رمی جمرات۔ اس عمل کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ نمبر 5 قربانی۔ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا 10 ذی الحجہ کو ایام تشریق میں بھی جائز ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ نمبر 6 حلق یا قصر۔ اس دوران سر منڈوایا جاتا ہے یا بال کٹوائے جاتے ہیں۔ یہ عمل قربانی کے بعد 10 ذی الحجہ کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیوں سے جزوی آزادی ملتی ہے۔ نمبر 7 طواف زیارت۔ اس سے مراد خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد کسی بھی وقت۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ حج کا فرض رکن ہے، اس کے بغیر۔ نمبر 8 سعی، یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ طواف کے بعد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کی سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے ایام تشریق میں قیام مینا، یعنی مینا میں ٹھہرنا۔ کب؟ 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہرنا۔ نمبر 10 طواف وداع۔ طواف وداع سے مراد مکہ سے روانگی سے قبل آخری طواف ہے۔ یہ واپسی سے پہلے کیا جاتا ہے اور یہ عمل واجب ہے۔ سوال نمبر 4 کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ کسب حلال کے فضائل اور برکات احادیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ تو اس سوال کے جواب میں مختصر آپ کو گائیڈ کر دوں۔ کسب حلال سے مراد وہ جائز اور پاکیزہ روزی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق محنت، دیانت اور انصاف کے ساتھ کمائے۔ اس میں دھوکہ، سود، رشوت، چوری، جھوٹ، ناپ تول میں کمی اور کسی کا حق مارنا شامل نہ ہو۔ اسلام میں رزق کمانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ کسب حلال کے فضائل احادیث کی روشنی میں نمبر 1 حلال کمائی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی
کی تلاش فرض عبادت کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمانا دینی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، انبیاء اور صالحین کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ خود محنت سے کمانا انبیاء کی سنت ہے۔ حلال کمائی قبولیت دعا کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو دعا کرتا ہے مگر اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، پھر فرمایا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حلال کمائی دعا کی قبولیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یعنی اگر آپ کا رزق حلال ہو، آپ کی کمائی حلال ہو تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر آپ کا رزق حرام ہو تو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوں گی۔ دیانتدار تاجر کا بلند مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت میں دیانت اختیار کرنا عظیم فضیلت ہے۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید کے تقاضے اور برکات بیان کریں۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اور عبادت کے لائق ہے۔ عقیدہ توحید کے بنیادی پہلو یہ ہیں: نمبر 1، توحید ذات، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ نمبر 2، توحید صفات، اللہ کی صفات جیسے علم، قدرت، رحمت کامل ہیں، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر 3، توحید عبادت، عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے، دعا، سجدہ، نظر و نیاز کسی اور کے لیے نہیں۔ اسلام میں عقیدہ توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی عقیدے کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مختصر یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو شرک سے بچاتا ہے اور اللہ سے خالص تعلق قائم کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں عقیدہ توحید کے تقاضوں کی جانب۔ عقیدہ توحید محض زبانی اقرار نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کے واضح تقاضے ہیں۔ نمبر 1، خالص عبادت، عبادت کی ہر صورت، نماز، دعا، سجدہ، نظر، قربانی صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2، شرک سے مکمل اجتناب، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، چاہے وہ عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو۔ نمبر 3، اللہ پر کامل بھروسہ، یعنی اللہ پر مکمل توکل کرنا، مدد، رزق اور حفاظت کے لیے حقیقی اعتماد اللہ ہی پر ہو۔ نمبر 4، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا۔ نمبر 5، اخلاص کی نیت، اخلاص کی نیت سے مراد یہ ہے کہ ہر نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو، دکھاوے یا ریا سے بچا جائے۔ نمبر 6، حلال و حرام کی پابندی، یعنی زندگی میں اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق چلنا۔ اب عقیدہ توحید کی برکات پر بات کر لیں تو عقیدہ توحید انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بے شمار برکتیں لاتا ہے، جیسے دل کا سکون اور اطمینان۔ ایک، اللہ پر یقین انسان کو خوف، بے چینی اور مایوسی سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی اور نجات، توحید آخرت میں نجات اور اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، اعمال میں قبولیت، خالص نیت کے ساتھ کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اخلاقی بلندی، سچائی، انصاف، صبر اور شکر جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 5، شرک اور وہم سے آزادی، انسان مخلوق کے خوف اور باطل عقائد سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، دنیا اور آخرت کی کامیابی، توحید انسان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم مطالعہ پاکستان و آزاد جموں و کشمیر، جس کا پہلا سوال ہے، قرارداد لحاق پاکستان 19 جولائی 1947 کا تفصیلی جائزہ لیجئے۔ اس میں آپ کو میں مختصر گائیڈ کروں گا، آپ کسی بھی بک سے بھرپور تیار کر سکتے ہیں۔ قرارداد لحاق پاکستان 3 جولائی 1947 کو منظور کی گئی، اس کے ذریعے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ قرارداد نے پاکستان کے قیام کو آئینی جواز فراہم کیا۔ اس کے بعد مسلم ریاستیں اور صوبے خوشی خوشی پاکستان کے حصے